لڑکیوں کی شادی میں تاخیر واقعی مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا واحد سبب جہیز نہیں، نہ اس کے واحد ذمہ دار لڑکے والے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے آدھے سے زیادہ معاملات میں حقیقی ذمہ دار لڑکی والے ہی ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر کے ہر فرد نے دلہے کے لیے ایک معیار بنایا ہوا ہوتا ہے۔ باپ چاہتا ہے داماد دیندار ملے، ماں چاہتی ہے پیسے والا ہو، لڑکی چاہتی ہے ہینڈسم ہو۔ یہ سارے معیارات ساتھ رکھ کر انتظار کیا جاتا ہے کہ رشتہ آئے۔ رشتے آتے ہیں اور کسی نہ کسی کی طرف سے ریجیکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لڑکی کی عمر بھی رشتوں کے ریجیکٹ کرنے کے سلسلے کے ساتھ دراز ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ عمر درازی لڑکی کو اس مرحلے میں لے کر چلی جاتی ہے جہاں وہ باجی سے آنٹی بن جاتی ہے۔ اب رشتے آنے بند ہوتے ہیں تو گھر والے چاہتے ہیں پہلے ہی جیسا کوئی رشتہ آ جاتا تو لڑکی کے ہاتھ پیلے کر دیتے، اور حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لڑکی والے جیسے تیسے جہاں تہاں کسی کے بھی پلو باندھ کر لڑکی سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے سماجی طور پر یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ چاہے لڑکے کا تھوبڑا دیکھنے لائق نہ ہو، لیکن گھر والوں کی فکر یہی ہوتی ہے کہ وہ پری کہاں سے لاؤں، تیری دلہن جسے بناؤں۔ یہی معاملہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ ہر گھر والا جیسے فرشتے کی تلاش میں ہو، ہر لڑکی شہزادے ہی کا خواب دیکھتی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ دنیا میں رہ کر تو دنیا والوں سے ہی کام چلانا پڑے گا نا۔ ہمارے بچوں سے شادی کرنے کے لیے آسمان سے پریاں اور فرشتے تو نہیں اتریں گے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بہت ہی اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ جب تمہارے پاس ایسا لڑکا رشتے کے لیے آئے جس کے اخلاق اور دینداری کو تم پسند کرتے ہو تو اس کی شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1084، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1967۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے ارواء الغلیل حدیث نمبر 1868۔